فرحان بھائی کے لاکھ منع کرنے پر بھی جگنو باز نہ آئی اور وہ کسی نہ کسی طرح سے بہانہ بنا کر حمزہ سے ملنے چلی ہی گئی۔ جب فرحان بھائی جگنو سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی رات کو حمزہ کے گھر کیا کرنے گئی تھی تو اس کے جواب میں جگنو بتاتی ہے کہ وہ انٹی بیمار تھی تو میں ان کا پتہ لینے گئی تھی، لیکن فرحان بھائی کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ بہت غصے میں آ گئے اور ان کو اچھا نہ لگا کہ جگنو اتنی رات کو حمزہ کے گھر جائے۔ اس بات کو لے کر فرحان بہت پیار سے اور صبر و تحمل سے جگنو کو سمجھاتا ہے کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو اور تمہیں اس طرح سے اب باہر آدھی رات کو جانا اور حمزہ کے گھر کے چکر لگانا زیب نہیں دیتا۔ لیکن جگنو اس کا الٹ ہی مطلب لیتی ہے اور ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتی ہے اور وہ سیدھا پہنچتی ہے حمزہ کے پاس۔ حمزہ کے پاس جا کر وہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور بعد میں اسی کی بائک پر بیٹھ کر وہ اپنے سسرال واپس چلے جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو حمزہ کو بھائی بھائی کہتی ہے، لیکن اس کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے اور وہ دل سے حمزہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ حمزہ اسے اس کے سسرال چھوڑ کر وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ جگنو اسے کہتی ہے کہ اب اندر بھی چلے آؤ، میں نے کسی کو بتانا بھی ہے کہ میں کس کے ساتھ گھر آئی ہوں۔ ایک طرف جہاں وہ حمزہ کو بھائی بھائی کہتی ہے، دوسری طرف وہی اس کی بیوی سونیا کی برائیاں بھی کرتی ہے اور حمزہ اس سے غصے ہوتا ہے کہ تم کیوں ہر وقت سونیا کی برائیاں کرتی رہتی ہو اور یہ بات مجھے ہرگز اچھی نہیں لگتی اور تم آگے سے اس بات کا خیال رکھنا۔ جگنو کی نند کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جگنو کس طرح سے اپنے نکاح پر بھی حمزہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہی اسٹیج پر آئی تھی اور آج اسی کی بائک پر بیٹھ کر اپنے سسرال آئی ہے، اسی بات کا وہ اپنی امی سے گلہ کر رہی ہوتی ہے کہ اسی وقت جگنو وہاں پر آ پہنچتی ہے۔ اسی طرح وہ بات کا پتنگڑ بنا کر یہ شو کروانے کی کوشش کرتی ہے اور جھوٹے موٹے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور میرے اور حمزہ کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا تو سب کچھ الٹ ہی ہے۔ اس بات کا جب خرم کو پتہ چلتا ہے تو خرم بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی بہن کو ایک تھپڑ بھی مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگنو کی ہمدردی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جگنو کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ جب وہ کچن میں اپنے شوہر خرم کے لیے دودھ کا گلاس لینے جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی دوا شامل کر دیتی ہے، یا تو وہ خرم کو مارنا چاہتی ہے یا وہ اسے بے ہوش کر کے دیر تک حمزہ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب جگنو کی نند جگنو کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ جگنو فرحان بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ آئی ہے تو اس کی بھابھی یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ فرحان بھائی اب یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ حمزہ کے گھر جا کر حمزہ کی انٹی سے بات کریں کہ جگنو کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ اسے منع کر لیں کہ اس کا نیا گھر اجاڑ نہ دے یہ کہیں، اور اب یہ جگنو سے نہ ملے اور اس سے دور رہنے کی ہی کوشش کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرحان بھائی جگنو پر بھی سختی کریں گے اور اس پر بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تمہاری ہر بات کا پتہ ہے۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کی بیوی سونیا جب حمزہ کو اپنی مما کے بلانے پر ڈنر پر لے جاتی ہے اور جب وہ ڈنر پر جا کر وہاں پر موجود مہمانوں سے ملواتی ہے تو حمزہ اس سے کہتا ہے کہ سونیا میں کنفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا۔ اس بات پر سونیا ناراض ہو جاتی ہے اور سونیا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ حمزہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو اسی بات کو لے کر حمزہ اور سونیا میں بننے لگی ہے دوریاں، اور کیا ان دوریوں کا فائدہ جگنو اٹھائے گی؟ دوسری طرف جگنو جس نے اپنی نند کی بے عزتی کی تھی، اور کیا اب جگنو کی نند اس سے اس کی بے عزتی کا بدلہ لینے جا رہی ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے اور مزید اپڈیٹس لینے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا تو بھولیے گا ہی نہیں۔